أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ اور وہ کفار مکہ تو صرف ایک چیخ یعنی سور پھونکے جانے کی ہولناک آواز کا انتظار کر رہے ہیں جسے کوئی پھیر نہیں سکتا، اور انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے ہمارے رب، عذاب میں جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے جلدی دے دے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ اے حبیب، آپ ان کافروں کی باتوں پر صبر کیجئے اور نعمتوں والے ہمارے طاقتور بندے داؤد کو یاد کیجئے، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ تابع کر دیا کہ وہ پہاڑ داؤد کی تسبیح کے ساتھ صبح اور شام تسبیح کرتے تھے، اور جمع کیے ہوئے پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پہاڑ اور پرندے سب ان کے فرمانبردار تھے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ اور ہم نے کثیر فوج اور لشکر عطا فرما کر ان کی سلطنت کو مضبوط کیا، اور ہم نے انہیں حکمت اور قول فیصل یعنی حق و باطل میں فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا۔ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب۔ اور اے حبیب، کیا آپ کے پاس دعوے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے؟ مشہور قول کے مطابق یہ آنے والے فرشتے تھے جو انسانی شکل میں ایک فرضی مسئلہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تاکہ آپ کی توجہ اس معاملے کی طرف دلائیں جو آپ کو پیش آیا تھا۔ وہ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ آپ کی 99 ازواج تھیں، پھر آپ نے مزید ایک عورت کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جسے پہلے ہی ایک مسلمان نکاح کا پیغام بھیج چکا تھا، لیکن آپ کی طرف سے پیغام آنے کے بعد عورت کے عزیز و اقارب نے اس عورت کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، اگرچہ شرعی اس میں کوئی ممانعت نہ تھی اور آپ کی شریعت میں آپ کے لیے یہ جائز تھا، لیکن انبیاء کرام کی شان بہت بلند و بالا ہوتی ہے، اس لیے یہ کام آپ کے منصب عالی کے لائق نہ تھا۔ واضح رہے، یہاں بہت سی غلط باتیں دشمنان اسلام کی طرف سے مشہور ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کو فتنے سے محفوظ فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرشتے بھیج کر آپ کی اس طرف توجہ فرمائی۔ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ جب وہ داؤد کی عبادت کی جگہ پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے عرض کی، ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور حق کے خلاف نہ کیجیے گا، اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم
وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے بات کرنے میں مجھ پر دباؤ ڈالا۔ داؤد نے فرمایا کہ بے شک اس نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے مانگ کر تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر فرشتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور آسمان کی طرف روانہ ہو گئے، اور داؤد سمجھ گئے کہ یہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، تو انہوں نے فوراً اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور ہماری طرف رجوع کیا۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ تو ہم نے ان کو یہ بات معاف فرما دی، اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب خاص اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اللہ نے فرمایا، اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔